اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دیوانے، جو صحابہ کرام اور جو غلام عطا فرمائے، ہر ایک کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ رب العزت فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ انہوں نے میری رضا کو پا لیا ہے، اللہ کی ذات ان سے راضی ہو گئی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہیں۔ اور پھر فرمایا دوسرے مقام پر سورہ نساء میں کُلًّا وعد اللہ الحسنى، کہ ہر صحابی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بھلائی کا وعدہ کر لیا ہے، جنت کا وعدہ کر لیا ہے، نیکی کا وعدہ کر لیا ہے، خیر کا وعدہ کر لیا ہے۔ یعنی تمام صحابہ اکرام کا مرتبہ ہی بہت بلند ہے، بہت رفعتوں پر فائز ہیں، لیکن جس نے جتنی زیادہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کا فیض حاصل کیا، اور جس نے جتنی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی، جس نے جتنا پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کیا، محبت کی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتنا ہی بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال اس ماہ مبارک میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب آپ احباب کے سامنے عرض گزار کرنا چاہوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان آمن الناس ابو بکر، کہ جتنے صحابہ نے میری خدمت کی ہے، جتنے صحابہ اکرام نے مجھے خوش کیا، میری خدمت کی، ان سب میں سے سب سے زیادہ خدمت کرنے والے ابو بکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جہاں مال دینے کا وقت آیا، جہاں مال نچھاور کرنے کا موقع آیا، جہاں مالی خدمت کرنے کا کوئی سلسلہ ہوا، تو وہاں پر بھی سبقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جہاں تک تعلق ہے ابو بکر کا، یعنی مفسرین یہاں فرماتے ہیں اس آیت میں مراد ابو بکر ہے کہ اس نے مال عطا کر دیا، مال دیا، وَاتَّقَى، تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور نیکی کی تصدیق کی، نیکی کی تصدیق کی، بھلائی کی تصدیق کی۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت کو، سنگت کو ایسا لازم پکڑا، ایسا اختیار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر آپ کو صحابی کا درجہ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب میرا محبوب اپنے صحابی سے کہہ رہا تھا تو غم نہ کر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ علماء فرماتے ہیں تمام صحابہ کرام کی صحابیت، کسی کی صحابیت حدیث حسن سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت حدیث صحیح سے ثابت ہے، کسی کی صحابیت حدیث متواتر سے ثابت ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ آپ کی صحابیت قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے۔ آپ کی صحابیت کا اعلان رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ تمام صحابہ کرام کی اگر صحابیت کا، اگر کسی صحابی کی صحابیت کا کوئی انکار کرتا ہے وہ گمراہ قرار پاتا ہے، لیکن جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ کافر قرار پائے گا، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے، آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صحبت اختیار کی ہے کہ رب نے خود آپ کی صحبت کا اعلان فرمایا ہے، رب نے خود آپ کے صحابی ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اسلام لانے کے بعد جب بھی موقع آیا،
خدمت کا، اطاعت کا، عشق کا، محبت کا آپ نے کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا، ہر موقع پر ہر مقام پر سب سے آگے رہے۔ جب ہجرت کا موقع آیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے غار ثور کی طرف لے گئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں اس عظیم خدمت کو بھی سر انجام دیا۔ اور ہجرت کے موقع پر پھر غار ثور میں 3 راتیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا۔ سامعین محترم، یہاں علماء کرام ایک لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کی رات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے منصب پر فائز فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے سورہ یاسین کی آیات بینات تلاوت فرمائی اور مٹی اٹھا کر دم کر کے کفار پر پھینک دی۔ کفار کو پتہ ہی نہ چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے آگے روانہ ہو گئے۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ چاہتے تو غار ثور میں 3 راتیں آپ قیام نہ فرماتے، بلکہ آیات بینات کی تلاوت فرما کر مٹی پھینک دیتے کفار کے سروں پر، کفار کو پتہ ہی نہ چلتا، کفار کی آنکھیں بند ہو جاتی، انہیں نظر ہی نہ آتا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں غار ثور کے اندر قیام کے جہاں اور بہت سے مقاصد ہیں، وہاں ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو واضح کرنا تھا، آپ کے مقام کو واضح کرنا تھا، آپ کی فضیلت کو واضح کرنا تھا اور آپ کا مرتبہ بیان کرنا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جنہیں میں اپنی صحبت کا فیض دے رہا ہوں۔ 1 رات نہیں دے رہا، 1-2 راتیں نہیں دے رہا، بلکہ 3 راتیں لگاتار اپنی صحبت کا فیض دیا۔ علماء فرماتے ہیں، سیرت نگار فرماتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور سے باہر تشریف لائے، مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوئے تو جو لوگ دیکھتے ان کو مشابہت ہو جاتی، ان کو یہ پتہ لگانا مشکل ہو جاتا، چہرے اتنے مشابہ ہو چکے تھے توجہ کی وجہ سے، روحانی اثر کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے، کہ ان کو یہ پتہ لگانا مشکل ہو گیا تھا آقا کون ہے، اولاد کون ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے اپنے امامہ شریف کا ایک ٹکڑا الگ کیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ سایہ کر لیا تاکہ دیکھنے والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو سایہ کیے ہوئے ہے وہ غلام ہے اور جس پر سایہ کیے ہوئے ہے وہ آقا و مولا ہے، وہ محبوب دو عالم ہے، وہ وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں مکالمہ ہو رہا تھا، بات چیت ہو رہی تھی۔ بات کیا ہو رہی تھی؟ اتنے اولو العزم صحابہ کرام ہیں، اگر عشق کی بات کو چھوڑ دیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ نماز روزے کی بات کر لیتے، وہ دینی باقی امور کی بات کر لیتے، لیکن ان کے درمیان یہ گفت و شنید ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی سنگت میں سیدنا صدیق اکبر نے جو ہجرت کی رات گزاری ہے، جو ہجرت میں وقت گزارا ہے، عمر فاروق یہ التجا کر رہے تھے، یہ عرض کر رہے تھے، صدیق اکبر آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں، مجھے وہ ایک ہجرت کی رات والی نیکی عطا فرما دیں۔ وہ عمر فاروق جس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا عمر وہ عمر ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ وہ عمر عرض کر رہا ہے، کیا عرض کر رہا ہے؟ ایک نیکی کی التجا کر رہا ہے، اس کا صلہ کیا دے رہا ہے، اس کا بدل کیا دے رہا ہے، اس کا عوض کیا دے رہا ہے؟ اپنی زندگی کی ساری نیکیاں دے رہا ہے، آسمان کے ستاروں
ستاروں کو گنا نہیں جا سکتا. لا تعداد ستارے ہیں, بے شمار ستارے ہیں. ان ستاروں کی تعداد کو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے, اس کا رسول جانتا ہے, رسول کی عطا سے اس کے کاملین جانتے ہیں. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اے صدیق اکبر, آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں رکھ لیں, مجھے ایک ہجرت کی رات والی نیکی عطا کر دیں. اس سے جہاں یہ پتا چلتا ہے کہ ہجرت کی رات کتنی عظیم رات تھی, اور وہ صحبت کا فیض جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا, اس کا کیا مقام تھا, اس کا کیا مرتبہ تھا. وہاں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صحابہ کرام جب بھی بیٹھا کرتے تھے تو یار کی باتیں کیا کرتے تھے, اپنے محبوب کی باتیں کیا کرتے تھے. ان کا اوڑھنا بچھونا ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا کرتا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ہوا کرتی تھی. یہی تک نہیں, جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آتا ہے, آپ یہ وصیت فرماتے ہیں کہ جب میری جان قفس انصری سے پرواز کر جائے اور میرا وصال ہو جائے, وفات ہو جائے, تو میری میت کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے لے جانا, اور سامنے رکھ کر یہ عرض کرنا کہ یا رسول اللہ, یہ آپ کا غلام ہے, یہ آپ کا دیوانہ ہے, آپ کے قدموں میں جگہ چاہتا ہے, آپ کی صحبت چاہتا ہے, آپ کے پہلو میں اپنا مدفن چاہتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے. صحابہ وصیت پوری فرماتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے جسد اطہر کو مدینے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے. عاشق کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, محبوب کی گلیوں سے ذرا جھوم کے نکلے. عاشق کا جنازہ محبوب کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے, اور محبوب کی گلیوں میں آپ کا جسد اطہر گھمایا جا رہا ہے. آپ کو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو روضہ اقدس کے سامنے رکھا جاتا ہے, صحابی عرض گزار ہوتے ہیں, یا رسول اللہ, یہ آپ کا غلام ہے, یہ آپ کے قدموں میں جگہ چاہتا ہے. صحابہ کرام سنتے ہیں, روضہ انور سے یہ آواز آتی ہے کہ اوصل الحبیب الی الحبیب, ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دو, ایک دوست کو دوسرے دوست کی سنگت عطا کر دو, دوسرے دوست کی صحبت عطا کر دو. یہ وہ صلہ تھا جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا. علماء فرماتے ہیں ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں پہلے تشریف لے گئے تھے. اپنے بدن سے سطر کے علاوہ تمام کپڑوں کے ٹکڑے بنا کر آپ نے سوراخوں کو بند کیا تھا. جب سطر کے علاوہ کوئی ٹکڑا باقی نہ رہا, اپنا پاؤں مبارک رکھ کر اس جگہ کو پر کیا اور اپنے محبوب کا استقبال کیا, اپنے ماہی کا استقبال کیا, اپنے سونے کا استقبال کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح پیارے آقا کا استقبال کیا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کا بھی پھر استقبال فرمایا, اور اس طرح فرمایا کہ تمام صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا, اوصل الحبیب الی الحبیب, ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دو, ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دو. سامعین محترم, یہ تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق کی داستان, محبت کی داستان. یہ محبت نہ ہو تو پھر دین بھی ادھورا ہوتا ہے, پھر دنیا بھی ادھوری ہوتی ہے, پھر انسان کا ایمان بھی نہیں ہے, اسلام بھی مکمل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں محبت کے ساتھ مکمل ہوتی ہیں. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں کیسے نصیب ہوگی جو سوز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ سوز ہمیں بھی نصیب ہو, وہ عشق ہمیں بھی نصیب ہو, یہ صرف ہمیں اولیاء کاملین کی صحبت سے نصیب ہو سکتا ہے, اولیاء کاملین کی سنگت سے نصیب ہو سکتا ہے. ان کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت سے ہمیں یہ مرتبہ نصیب ہو سکتا ہے. ورنہ اقبال جیسا بندہ یہ کہتا ہے کہ مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبال, مقام عشق میں کھویا گیا وہ فرزانہ, کہ یہ فرزانہ مقام عشق میں کھویا گیا ہے. خیرت کی گٹھیاں سلجھا چکا میں, خیرت کی گٹھیاں
گتھیاں سلجھا چکا میں، الہی مجھے صاحب جنوں کر۔ اقبال اللہ سے التجا کرتا ہے، یا اللہ جنوں عطا کر، یا اللہ عشق عطا کر، یا اللہ محبت عطا کر۔ عقل کی تو گتھیاں سلجھا چکا ہوں، عقل کا جو بھی مقام آیا ہے اسے سر کر چکا ہوں۔ سامعین محترم، آج ہم عقل کی گتھیاں تو ساری سلجھا لیتے ہیں، عقل کی گتھیاں سلجھانے کے لیے تو استاد کو تلاش کرتے ہیں۔ آئے ہم عشق کے اندر مقام پیدا کرنے کے لیے، آئے ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اللہ نے انہیں عشق نصیب فرمایا تھا، اس عشق کا کوئی ذرہ حاصل کرنے کے لیے اولیاء کی سنگت کو اختیار کریں، اولیاء کی صحبت کو اختیار کریں۔ یہ اولیاء کی سنگت کی برکت سے ہمیں اولیاء کا عشق بھی نصیب ہوگا، اولیاء کے عشق کی برکت سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نصیب ہوگی، عشق بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔